نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، یہ توہین نہیں ہے؟ ارے عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمانوں میں ہیں، لیکن آسمانوں میں نہ پیشاب کرتے ہیں نہ پخانہ کرتے، آسمانوں میں چیزیں کی نہیں جاتی۔ ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ جنت میں، زندہ ہے، جسم کے ساتھ ہے، جنت میں نہ پیشاب ہے نہ پخانہ۔ اور خود ہمارے نبی معراج پر گئے، بھی سیر کی، جنت کی بھی سیر کی، دوزخ کو بھی دیکھا، انبیاء سے بھی ملاقات کی، فرشتوں سے بھی ملاقات کی، نبیوں سے ملاقات، گفتگو ہوئی، اللہ سے بھی گفتگو ہوئی، اللہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ اتنی طویل معراج ہے، اتنی طویل معراج کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس معراج کے پورے واقعے کو اگر ہم دنوں پر، سالوں پر تقسیم کریں تو تقریباً 7 لاکھ سال کا عرصہ گزرا، سال کی راہ۔ یہ معجزہ ہے نبی کا کہ گئے، وضو کر کے گئے، بستر گرم چھوڑ کر گئے، کنڈی ہلتی بھی چھوڑ کر گئے، آئے تو وضو کا پانی پوری طرح زمین میں جذب نہیں ہوا، بستر گرم کا گرمی تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی تو ہل ہی رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کوئی کل اعتراض کرے گا کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہو یار؟ ایک طرف کہتے ہو آسمانوں کی موٹائی 500 سال کی راہ، جنت اتنی بڑی کہ اس کے دروازے 8 دروازے، ہر دروازوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، ایک گھوڑ سوار تیز رفتار سے گئے تو 5000 سال لگ جائے دوسری اس چوکٹ سے اس چوکٹ کو پہنچنے کے لیے۔ پھر کہتے پوری جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی، سب ملاقات ہو گئی، یہ ہو گئی، گئے تو کنڈی ہل رہی تھی، آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، پانی وضو کا جذبہ نہیں ہوا تھا، جو کا تو تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے کم وقت میں؟ پھر یہ ساری کائنات کی سیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا بڑا مختصر سا جواب ہے، پوری کائنات کی جان مصطفیٰ ہے، کائنات میں مصطفیٰ ہے، کائنات چل رہی ہے، آقا کائنات کو چھوڑ کر نکل گئے، کائنات رک گئی۔ اتنی لمبی معراج ہو گئی مگر ایک مائی کا لال کوئی روایت دکھائے کہ آقا نے کہا کہ میں نے جنت تو دیکھی لیکن پھر زور سے پیشاب آیا تو میں نے فلاں جگہ پیشاب کیا، زور سا پاخانہ آیا تو پھر میں نے جبریل سے کہا جبریل پاخانہ کہاں کرنا ہے؟ نہیں ملیں گا۔ پوری معراج میں مصطفیٰ نے پیشاب۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے، وہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پرمننٹلی اٹیچ چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں۔ جیسے بخاری مسلم دونوں میں آیا، نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان 2 آنکھوں کے ساتھ، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نماز کسوف پڑھا رہے تھے، اس میں آپ چند قدم آگے چلے، ہاتھ اٹھایا، بعد میں صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نماز میں جنت دیکھی اور میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے، لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ یعنی کدھر 7 آسمان کے اوپر جنت، آپ کی نگاہیں گئیں، آپ کا ہاتھ مبارک بھی، اور پھر توڑنے کی صلاحیت بھی۔ جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کر دے۔ سرکار یہ جو تفریق کرتے ہیں نا، ما فوق الاسباب تے ما تحت الاسباب، اس تو بھی اتنے سی چیز ہے۔ ذہانت کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کرائمنگ پاور کو کسی کو دے سکتا ہے؟ یہ اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ چاہے جب چاہے اپنے نبی کے لیے جو مرضی چیز ظاہر کر دے، جب چاہے جس کے لیے چاہے فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑ سکتا ہے۔ اصحاب الکاف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے سلا دیا، بالکل ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ لاٹھی کے سہارے کتنی دیر تک رہے، جب کہ وہ ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر ہو رہا تھا، ان کے جسم میں کوئی کیڑے نہیں پڑے، اللہ نے حفاظت کی ان کے جسم کی، کیونکہ پیغمبروں کا جسم تھا۔ ہم بھی مانتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، ان کے جسم بھی سلامت ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حیات النبی کے اوپر تو میری بے شمار ویڈیو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری دلیل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اب یہ انہوں نے، اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ کرامت اور معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑ دے، خلاف عقل ہو۔ تو اس سے کس کو انکار ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کرامت خلاف عقل تو ہوتی ہے، خلاف شرع نہیں ہوتی۔ سورت نمبر 6 آیت نمبر 35 سورت الانعام، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر آپ کو گراں گزرتا ہے، آپ کو اس چیز سے دکھ پہنچتا ہے کہ یہ کافر آپ پر ایمان نہیں لا رہے، کس بنیاد کے اوپر؟
کہ یہ نبی منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں دکھا رہا. ہمارے نبی کا معجزہ دعوی نبوت والا قرآن ہے. ویسے آپ کے بے شمار معجزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا قرآن ہے. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی کا اژدہا بننا تھا, اس طرح کا معجزہ ہمارے نبی کا قرآن ہے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا. اور سورۃ العنکبوت میں ذکر ہے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے قرآن. اگلے انبیاء کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے دعوی نبوت کے. ویسے ہمارے نبی کو بھی ملے لیکن وہ دعوی نبوت کے لیے نہیں, دعوی نبوت کے لیے قرآن. کیوں؟ وہ معجزات ان کی زندگی تک تھے. آج بھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کسی کو مل جائے نا, چاہے وہ آپ امام کعبہ کے ہاتھ میں دیں, چاہے داتا صاحب پکڑ لیں, چاہے عبد القادر جیلانی صاحب پکڑ لیں, چاہے ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ پکڑ لے, یروشلم میں بیٹھا ہوا کوئی یہودی عالم پکڑ لے, اس نے اب اژدہا نہیں بننا. لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو نبی الاسلام کے پاس بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ, قیامت تک معجزہ. آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. ایک یہ آپ کی خصوصیت ہے. دوسری قتال, اگلے انبیاء کے رسولوں کے انکار کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا, کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں, کبھی چنگھاڑ کی شکل میں, کبھی سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں. ہمارے رسول کے انکار کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا لیکن اس طرح نہیں, قتال کی شکل میں, غزوہ بدر, احد, خندق کی شکل میں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کے ساتھیوں ہم تمہاری تلواروں سے انہیں عذاب دیں گے. ہمارے نبی کے کیس میں عذاب استیصال, صحابہ کی تلواریں اللہ نے مسلط کی مشرکین عرب پر اور رومنز اور پرشینز کے اوپر, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے وقت کے پیغمبر اور رسول کا انکار کیا تھا. تو یہ دو ڈفرنس ہیں. اللہ کی طرف سے ویسا عذاب نہیں آیا, نہ اللہ کی طرف سے ویسا معجزہ آیا. تو یہ یہاں پر دیکھیں, وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اے نبی اگر آپ کو گراں گزرتا ہے کہ کافر آپ کو نہیں مان رہے, اعراض کر رہے ہیں آپ کی دعوت سے, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ, اگر آپ میں کوئی طاقت ہے نا, ہائے ہائے ہائے, وہ عبد القادر جیلانی ہے جڑے روح کھول لیندے نے, چھڑ دو عبد القادر پی گئے نے وچ. عبد القادر دیاں میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تھانوں پٹھا کر کر کے ماراں. میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا ہاں جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت. ہن سنو, فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے, تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیلمی بولے گا اچھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں. کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں, ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. اور چلیا تم پہلے بخاری دی حدیث دا جواب دے کہ کنج 1.25 لاکھ قبر چوں نکل کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. بابے اور ہی فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک, تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا ایک گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر, ہائے ہائے ہائے, ٹارزن پہ گیا وچ. اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی پھڈا لے لیتے ہیں, نعوذ باللہ. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اے ایڈے جو کہ ہوندے تے ساڈے نال ساڈی ویڈیوز نال کچھ کر لیندے. ٹھیک ہے چھوڑ دو یار, میں اور پاسے ٹور پاؤں گا. اے نبی اگر آپ میں استطاعت ہے نا ان تبتغی نفقا فی الارض, کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا سکتے ہیں نا اے نبی آپ تو بنائیں. او سلما فی السماء, یا آسمان میں کوئی سیڑھی بنا لیں آپ. ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا, آپ کافروں کا منہ مانگا معجزہ دکھانا چاہتے ہیں. اب یہ بریکٹ میں ہے, یا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو واٹس ایپ کال کر لیں. اللہ دے بندے ہو, اگر امام الانبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے, تے بابے تے شاہی کوئی نہیں, لے جاؤ بابے اپنے. نگاہ ماری تے کرتا, زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں, آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ, لا کہ آپ کوئی معجزہ ان کو دکھا دیں. آپ میں اگر طاقت ہے نا تو آپ کوئی معجزہ دکھا دیں.
اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا میرا ادنا سا امتی، ہائے 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 ہائے، وہ اتنے بڑے بڑے. یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے ہم نے کب دعویٰ کیا، یہ دعویٰ نہیں ہے. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی اور چھڑ دو کایا پلٹ دیں. جنہیں پلٹنی سی انہیں پلٹ کے دستی ہے، منہ دے کر چھڑ دیں سارے مرے اور زندے بابے، پلٹ دیں دنیا کی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی تم کر کے بتا دو اور لاؤ کوئی معجزہ تم دکھا سکتے ہو تو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہوتی تو ہم سب کو ہی ہدایت پہ جمع کر دیتے. آپ یہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں کہ لوگ قرآن قبول کر کے ہدایت پہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ اگر ان کا منہ مانگا معجزہ آپ میں کوئی طاقت ہے نا تو جائیں زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں سیڑھی لگا کے کوئی ان کو معجزہ دکھا دیں کر کے. اگلے الفاظ تو سخت ہیں. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نبی تم تو جاہلوں میں شامل نہ ہو جاؤ. جی قرآن شریف ہے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کرتا ہے اے سننے والے، اے سننے والے نو کیا جا رہا ہے کہ تو تلاش کر. یہ نبی علیہ السلام پہ غصہ نہیں ہے، کافروں پر غصہ ہے اس کے ذریعے. تو اس پہ ڈاکٹر سرار صاحب بھی ٹھٹک گئے. انہوں نے کہا چلیں میں احتراماً ترجمہ کرتا ہوں کہ اے نبی آپ جذباتی نہ ہو. تو ادھر تو آپ یہ کر لیں گے تو جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے وہاں پہ بھی اللہ نے حضرت نوح کو کیا کہا تھا کہ نوح جاہلوں میں تو نہ ہو، یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے، یہ ایمان ہی نہیں تجھ پر لے کر آیا. یار مجھے آپ کو پتا ہے کہ جو نبی پر ایمان نہ لائے وہ غرق ہوگا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا انہیں، لیکن بحیثیت انسان دل پسی جاتا ہے اپنے بچے کو اس طرح غرق ہوتے دیکھ کے. پھر انہوں نے دعا کر دی، اللہ نے کہا کہ تو پھر اس پہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی. قرآن میں وہ معافی رپورٹ ہوئی ہے، اور یہاں پہ تو معافی رپورٹ ہوئی ہے اور بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن وہ اسی چیز کو یاد کریں گے. آج مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی اس وقت. اب یہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 36 نمبر آیت میں فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، حق تو نہیں قبول کرتے صرف وہی جو بات سن لیتے ہیں. والموتى، اور جو مردے ہو چکے ہیں عقل کے اور دل کے. یبعثہم اللہ، اللہ ہی ان کو اٹھائے تو اٹھائے. ثم الیہ یرجعون، پھر وہ لوٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے. یعنی یہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں، انہوں نے بات سننی نہیں ہے تو کہاں سے حق قبول کرنا ہے. وقالوا لولا نزل علیہ آیہ، اور کافر کہتے ہیں اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا من ربی، ان کی جانب سے. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کوئی معجزہ دکھا دے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. مفتی صاحب آپ بھی نہیں جانتے، آپ کے فالوورز بھی نہیں جانتے، آپ کے بابے بھی نہیں جانتے تھے، بابوں کے ماننے والے بھی نہیں جانتے. سرکار یہ ہے کتابوں کا دین. مذاق کیوں نہ اڑائیں میرے بھائی. جب آپ یہ کہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا، تو کوئی شخص کھڑا ہوگا نا کہ بابا جی بابا جی، پھر آپ کو رانگ نمبر بھی وہ کہے گا. داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی حضرت. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا. اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر. تو اللہ کا شکر ہے یہ ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نہ بتائیں اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا. تو آپ آئیں ادھر آ کے بیان کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے.
اور کہتا ہے چلانا لائیو ہی چلائیں گے. ہم تو چاہ رہے ہیں, کتنے لوگوں کو پیغام بھیج چکا ہوں, فزیکلی انہیں جا کے کہا ہے کہ بھائی ہمارے اسٹوڈنٹس نے کہ آئیں انجینئر صاحب سے ملیں, تیار ہیں وہ ملنے کے لیے. تو سرکار ہم تو پھر ایک سمپل سی بات کریں گے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 پارہ نمبر 10 کے آخری صفحے پہ ہے کہ اے نبی جب یہ اعرابی لوگ, غریب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کہ اے نبی آپ ہمارے لیے کوئی سواری اور راستے کا سامان ارینج کر دیں, ہم بھی آپ کے ساتھ جا کر تبوک میں رومن امپائر کے خلاف جو 1.5 لاکھ کی فوج لے کر آیا ہے, اور آپ کے ساتھی تو صرف 30,000 ہیں, آپ کے پاس مین پاور کی بھی کمی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے شانہ بشانہ لڑیں. 700 کلومیٹر کا سفر ہے, ہمارے لیے ایک اونٹ ارینج کر دیں اور راستے کا سامان, تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. اور اے نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جس کے ذریعے میں تمہاری کو مدد کر سکوں. ہائے ہائے. اور تم دیکھتے ہو کہ یہ ساتھی جب تم سے واپس ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد نہیں کر سکیں گے. تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا سرکار, رسول اللہ نے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, اس وقت کیوں نہیں کیا جبکہ ضرورت تھی؟ وہ تو ترمذی میں آ رہا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو سونے کی اشرفیاں اور ساز و سامان دیا, اور نبی علیہ السلام خوشی کے عالم میں اسے الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے, آج کے بعد جو مرضی کرے. اور ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی حضرت واشی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں لگتی ہے اس کے برابر نہیں ہے. تو کسی صحابی نے بھی یہ کچھ نہیں کیا. سرکار اگر نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام کا یہ سٹیٹس ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے, تو بابت شیعی کوئی نہیں.